نحمده صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 6 تا 10 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں انسان کی پیدائش اور انسان کی موت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھائی انسان کو غفلت سے بیدار کرنا مقصود تھا کہ تم اپنی پیدائش کو دیکھو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک پر موت کا جو پہرا ہے وہ بٹھا دیا ہے، اور ظاہر ہے تم نے یہاں سے نکلنا ہے، جانا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا اللہ کے سوا جتنوں کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ جتنوں کو شریک ٹھہراتے ہو، ظاہر ہے یہ سب کے سب یعنی غلط ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، جتنی دلیلیں ہم تمہیں دے رہے ہیں اب اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس طرف اشارہ فرمایا۔ آج کا جو درس ہے اس درس میں انہی کفار مشرکین، یاد رکھیں آیتیں جب نازل ہوتی ہیں تو وقتی تو جو سامنے موجود ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں، لیکن حکم میں عموم ہوتا ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بھئی اس وقت کے مشرک مراد تھے، اس وقت کے کافر مراد تھے، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی اگرچہ آیت تو اس وقت کے مشرکین کے سامنے نازل ہوئی، ان کو بتانے کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عمومی ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکم چلے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں جی وہ تو اس وقت تھا، آج تو یہ فیصلہ نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ صرف اس موقع کے لیے نہیں تھی۔ یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ کفار اور مشرکین ظاہر ہے اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے معجزات جو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتے تھے ان کا انکار کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آخری ہم نے گزشتہ درس میں جو آیت پڑھی اس کا آخری حصہ یہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور جتنی بھی ان کے پاس خبریں آتی تھیں، جو باتیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تھے، یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اب یہاں تک بات ہو چلی، اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، اور ساتھ تھوڑی سی ایک مثال دی جا رہی انہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، تمہارے اندر اس وقت جو طاقت ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ زمین میں جمنے والے لوگ، تم سے زیادہ جن پر ہماری یعنی اللہ نے ان کے لیے سب کچھ کھول دیا تھا، جیسے ان کے لیے بارشیں برستی تھیں، ان کے لیے باغات تھے، قرآن میں آگے بھی ذکر آئے گا، یہاں پہ بھی ذکر ہے، اور ان کے لیے نہریں جاری کر دی تھیں، کتنی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، تو ہم نے تمہارے سامنے، اور تم ظاہر دیکھتے ہو، دیکھیں مشرکین کے لیے بہت آسان تھا اللہ تعالیٰ کی یہ عبرتناک جن قوموں کو سزائے دی ہیں یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی انہوں نے، یعنی اس اعتبار سے کہ ان علاقوں سے گزرتے تھے، جیسے مدینہ میں یہودی آباد تھے اور یہودیوں کے پاس ساری خبریں ہوتی تھیں، ساری خبریں موجود تھیں کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ ظاہر یہود بہت بڑی، حضرت عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی ان میں آئے تو ان کے پاس بالکل واضح تھا،
یہ جب مدینہ جاتے تھے نا مشرکین، یہ باقاعدہ جا کے ان کو بٹھا کے ان سے سنا کرتے تھے کہ ہمیں فلاں علاقے کا قصہ سناؤ، پھر وہ سناتے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ان پر ایسے اللہ کا عذاب آیا باقاعدہ طور پہ۔ اسی طریقے پر یہ شام میں جاتے تھے سفر کے لیے، اپنا تجارتی سفر ہوتا تھا، شام میں مستقل طور پر وہاں پر زیادہ تر عیسائی آباد تھے، عیسائیوں کے پاس بیٹھتے تو ان سے بھی یہی قصے سنتے تھے، ہاں جی بتائیں یہ کیا ہوا تھا پہلی قوموں کا، ظاہر ہے انجیل میں بھی یہ واقعات ذکر تھے۔ پھر اس طریقے پر تبوک جب یہ لوگ سفر کرتے تبوک کا، تو تبوک کے راستے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے کچھ یعنی آج بھی اس کے موجود تھے، جب تبوک کے راستے پہ جاتے تو یہ وہاں جاتے تو وہاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ بھئی یہاں ایک قوم آباد تھی اور بڑی ان پر بڑی اللہ کی نعمتیں تھیں، بڑے باغات تھے، بڑی نہریں تھیں، پانی تھا، سب کچھ تھا، اور اللہ نے چند لمحوں میں اللہ نے پوری قوم کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اس آیت میں جو ایک تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے انہیں کہ بھئی تمہاری طاقت قوت کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تم سے بڑے بڑے طاقتور لوگ اس دنیا میں بھیجے ہیں، قوم عاد، قوم سمود جیسی طاقتور قوموں کو ہم نے ایک پلک جھپکنے کے بقدر کیا کر دیا، بالکل برباد کر دیا۔ ظاہر ہے ایک پر ہم نے ہوا کا عذاب بھیجا، ایک پر ہم نے فرشتے کی چیخ کا عذاب بھیجا، ایک پر ہم نے انہیں باہر نکلے، انہیں لگا جی آسمان سے بادل برسے گا اور ہم پر بارش ہوگی، باہر آئے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، ایسا عذاب نازل کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے مختلف طریقے پر انہیں ہلاک کیا، اور ایسے ہی ہم تمہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ اور جب جب ہم نے کسی قوم کو ہلاک کیا، اس کے بعد ہم نے ایک نئی قوم کو وہاں پہ چھوڑا ہے، پھر اس نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک تو یہ ایک آیت میں یہ ہے۔ دوسری آیت کا خلاصہ یہ ہے جو آیت نمبر 8 ہے، 7 اور 8۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ ایک تو قرآن کا انکار کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ ہم تو اسے اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ آپ جو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں ہم پر وحی آتی ہے، ہم نہیں مانتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ہمارے سامنے کتابی شکل میں لائیں، کہیں جی ہاں یہ کتاب نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، یہ میرے لیے، یہ تم لوگوں کے لیے۔ اللہ اس آیت کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی کتاب آپ کو دے دیں کہ یہ لو ان کو دکھاؤ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھوئیں گے بھی، یعنی اس کو ہاتھ میں باقاعدہ پکڑیں گے، اور پکڑنے کے بعد پھر دوبارہ سے کہنے لگ جائیں گے کہ یہ تو صرف جادو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اتنا یعنی ان میں اندر اتنی عناد بھری ہوئی تھی، اتنی ضد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن مجید سے بھی۔ پھر اگلا ان کا مطالبہ جو آیت نمبر 8 میں ہے کہ بھئی چلو کتاب تو ٹھیک ہے، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ایک باقاعدہ فرشتہ نازل ہو جس کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس آیت کا بھی جواب اللہ نے فرما دیا کہ اگر ہم ان پر ایک فرشتہ نازل کرتے تو پھر اس میں دو باتیں ہیں۔ مفسرین فرماتے اللہ نے جو آگے آیت نازل فرمائی ہے، ترجمے میں آئے گا کہ پھر دو باتیں ہوتی۔ ایک بات تو یہ ہوتی کہ ہم جب کسی قوم کی اپنی مرضی سے ان کے جو معجزہ مانگتی ہیں ہم وہ پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر ہم ان کے درمیان ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، فیصلے سے مراد یہ ہے اس قوم کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ آپ پچھلی قوموں کے واقعات اٹھائیے، جب کبھی انہوں نے اپنی مرضی کا، یعنی کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے انہوں نے کہا جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جب انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ نے دکھا دیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے نہیں مانا، جب نہیں مانا پھر اللہ نے ان کو قوم کو یعنی فیصلہ فرما دیا اور اللہ نے عذاب دے دیا، ختم کر دیا۔ ایک بات تو یہ ہے اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں اور یہ نہ مانیں تو پھر ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ یہ بیوقوف سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ ایک فرشتہ نازل کر دیا تو ان کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ فرشتے کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکیں اس کی اصلی صورت میں۔ جیسے ہی فرشتہ اس دنیا میں اپنی اصلی صورت میں آئے گا ان لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، یہ وہیں پر ان کے دم نکل جائیں گے آسان الفاظ میں۔ پھر کیا فائدہ ہوگا کہ فرشتہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ بھئی یہ یعنی اس سے مفسرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے گا، مطلب کیا ہے کہ یہ فرشتے کو جب اپنی اصلی حالت میں جیسے ہی دیکھیں گے تو ان میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے ان آنکھوں کے ذریعے سے فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھنا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسی کوئی چیز نہیں رکھی کہ بھئی ان آنکھوں سے آدمی فرشتوں کو دیکھ سکے۔ صحابہ اکرام جیسی شخصیات نہیں جب دیکھ سکیں، اور وہ فرماتے تھے ہم محسوس کیا، اور پھر فرشتوں نے اب جب شکلیں تبدیل کی، بدر میں اترے، احد میں اترے اور دیگر یعنی جنگوں میں اترے،
تو وہاں باقاعدہ فرشتوں کی شکل تبدیل ہوئی ہے، اور اس صورت میں تو دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، تمیم داری کی شکل میں، اور اس جریر بن عبداللہ، اس کے علاوہ ایک عام اجنبی کی شکل میں آ جاتے تھے۔ صحابہ دیکھتے تھے باقاعدہ کہ بھئی یہ شخص ہے اور اس کو ہم نے پہلے نہیں دیکھا، تو اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اصلی شکل میں اس دنیا میں دیکھنا اللہ نے اس آنکھ میں اتنی طاقت نہیں رکھی، وہی بات اسی پر یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ان کا اگلا ایک اعتراض تھا کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے، اس نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ شادی کرتا ہے، یہ بازار میں آتا ہے، تو نبی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتہ اللہ باقاعدہ ایک فرشتہ نازل کر، ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ فرشتہ، اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا نا، یعنی نبی پر فرشتہ۔ اگلی آیت میں ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بنا کے بھیجا ہماری ہدایت کے لیے تاکہ ہم ایمان لے آتے۔ اس کے دونوں جواب ہیں، وہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ ایک جواب تو وہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے تم جب فرشتہ بھیجتا تو تم اسے دیکھ نہ پاتے اس کی اصلی شکل میں، بھیجتے ہم اس کو انسان بنا کے، اور ایسے ہی لباس جیسے یہ دنیا میں پہنتے ہیں ایسے ہی لباس پہناتے، ایسی اس کی شکل و صورت ہوتی جیسے تمہاری ہے، پھر تمہیں تکلیف ہوتی کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات وہی ہے کہ اگر ہم اس کو اصلی شکل میں بھیجتے تو تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی تم اسے دیکھ سکتے، تم وہیں مر جاتے، تو جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہ ہوتا۔ ان بنیادوں پر ہم نے یہ ساری تفصیل عرض کی ہے۔ تو یہ میں نے 3-4 جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس میں کوئی دیگر بات آئی تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، یعنی کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی طاقت دی تھی کہ تم لوگوں کو ویسی طاقت ہم نے نہیں دی ہے۔ ظاہر ہے لمبی لمبی عمریں تھیں، لمبے لمبے قد تھے، طاقت کی حد نہیں تھی، سہولتوں کی حد نہیں تھی۔ ہمارے پاس تو ظاہر ہے ہم تو دان درد ہو تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ ان چھوٹی موٹے ان کے ہاں یہ سسٹم نہیں تھا، وہ پوری اللہ کی جو نعمتیں ہوتی تھی نا وہ ان پر پوری کامل طریقے سے ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود انکار کیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، آگے اللہ فرماتے ہیں جانی اعتبار سے طاقت تو تھی، ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، آسمان ان پر کھل کے برستا تھا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر کیا ہوا، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو کھڑا کر دیا، اس نے یہ کام کیا، ہم نے اس کو بھی کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَلَنُنَزِّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب یہ وہ آیت ہے، اگر ہم اتاریں یعنی ان پر ایک لکھا ہوا کاغذ ہم نازل کر دیں، کاغذی شکل میں ہم کتاب دے دیں ان کو، لکھی ہوئی کتاب، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو بھی لیں، پکڑ لیں اپنے ہاتھوں میں۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی یہ جو البتہ یہ جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ یہی کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف جادو ہے، نعوذ باللہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن کے بارے میں ان کی یہ رائے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہم اسے دیکھتے، وہی بات۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کیا ہو جاتا، معاملہ تمام ہو جاتا۔ اصل تو اس کا معنی جو لفظی ہے وہ کیا ہے، معاملہ تمام ہو جاتا، یعنی سارا قصہ ختم ہو جاتا۔ وہ میں نے عرض کر دیا، یا تو یہ فرشتے کو ہی نہ دیکھ سکتے، سب مر جاتے، پھر بھی بات پوری نہیں تھی، اور دوسری بات میں نے عرض کر دی، ثم لا ينظرون، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر یہ فرشتے کو دیکھ لیتے اور اس کے بعد بھی نہ مانتے تو کیا ہوتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم خود اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، یعنی ان کو ہی فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اس صورت میں بھی ہم ان کو ایک آدمی کی شکل میں بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یعنی اس صورت میں بھی آدمی ہوتا تو پھر ان کے ذہنوں میں وہی شبہ باقی رہتا جس شبہ میں یہ آج پڑے ہوئے، گویا ماننا انہوں نے کسی صورت میں نہیں ہے، چاہے فرشتہ نازل کرتے چاہے کوئی بھی صورت ہوتی، کیونکہ ہم یہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے۔ آخری جو آیت ہے
ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو اس یہاں پہ رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں ایک تسلی دی جا رہی ہے، اور باقی بھی ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے، یعنی اے نبی جی آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے، فحاق بالذین، یہ ان سے بھی کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے۔ یہ صرف آپ سے نہیں کر رہے، آپ سے پہلے آئے انہوں نے ان سے بھی مذاق کیا، فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا، ہم نے ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی بار بار وہ ہنسی کرتے تھے، ہاں یہ ہمیں ڈراتا ہے کہ اللہ عذاب بھیجے گا، اللہ یہ کرے گا۔ دیکھیں مکہ کے لوگوں نے بچہ بچہ جانتا تھا، ظاہر ہے بڑے تو سارے خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ابابیل کا واقعہ، خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد دیکھا انہوں نے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ابابیل کے ذریعے سے، سب کچھ دیکھا نا، اس کے باوجود بھی ان کا دیکھو اعتراض یہی تھا۔ گویا اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں وہ کافر ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، کچھ بھی کر دیں یہ نہیں مانیں گے، اور ظاہر ہے جن میں طلب ہوگی وہ ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے کیا ہوئے؟ ایمان لائے۔ بہرحال ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اور اس کا تفسیر بھی عرض کر دی گئی۔ آگے انشاءاللہ جو درس آئے گا اس میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایک تو آگے انشاءاللہ کچھ توحید پر، کچھ اللہ کی ذات پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور اسی طریقے پر شفا، بیماری، اور اس طریقے پر بہت سی ایسی انشاءاللہ وہ ایک تفصیلی درس ہوگا آئندہ ہفتے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر اس کو آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔